السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ 12 ایسی چیزیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ مسائل نہیں جانتے اور پھر روزے کی حالت میں وہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جن سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے اور انہیں علم تک نہیں ہوتا۔ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کا روزہ باقی ہے، حقیقت میں ان کا روزہ فاسد ہو چکا ہوتا ہے، ان پر قضا لازم آ چکی ہوتی ہے، بعض دفعہ تو کفارہ بھی لازم آ چکا ہوتا ہے اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ تو یہ مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 12 ایسی چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ نمبر 1 پر جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی چیز آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بھولے سے کوئی چیز آپ نے کھا لی یا پی لی، بھولے سے آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے تھوڑا کھایا یا پیٹ بھر کے ہی کیوں نہ کھایا پیا۔ بھول کر اگر کوئی چیز کھا لی یا پی لی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کھا رہے تھے بھولے سے اور آپ کو کھاتے ہوئے یاد آ گیا کہ میرا تو روزہ ہے، یا کسی نے توجہ دلا دی، اس کے بعد پھر جو کچھ بھی منہ کے اندر ہے وہ فوراً سے باہر اگل دینا ہے۔ اب اگر یاد آنے کے بعد یا کسی کے بتانے کے بعد آپ نے ہلکا سا بھی، تھوڑا سا بھی کچھ حلق سے نیچے اتار لیا، تو یہ جان بوجھ کر ہو جائے گا، اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر مشت زنی کرنے سے، یعنی اپنے ہاتھ سے کسی نے اگر منی خارج کی تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مشت زنی کر رہا تھا اور اس دوران منی خارج ہونے سے پہلے اس نے یہ عمل چھوڑ دیا، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر مشت زنی کرتے ہوئے منی خارج ہو گئی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، مشت زنی نہیں کرنی چاہیے، اس گناہ سے بچیں۔ نمبر 3 پر کلی کرتے ہوئے اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے، یعنی وضو کر رہے تھے، وضو کے دوران کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا غسل کر رہے تھے اس وقت کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، چاہے غلطی سے ہی کیوں نہ ہو، غلطی سے ہوگا، جان بوجھ کر کون کرتا ہے، تو غلطی سے بھی اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جب روزے کی حالت میں آپ ہو تو وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائے۔ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں وہ گرگرا کرتے ہیں، ایسے پانی اس سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر جان بوجھ کر الٹی کرنے سے، اگر خود بخود الٹی ہوئی، خود بخود وومیٹنگ آ رہی ہے، چاہے جتنی مرضی آئے، تھوڑی آئے یا بالٹی بھر کے آئے، 1 مرتبہ آئے یا 10 مرتبہ ہی کیوں نہ آئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں، جب ان کو الٹی آتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے، وہ پھر خود ہی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ خود ہی اپنا روزہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو جان بوجھ کر اگر الٹی کی، وومیٹنگ کی، یعنی دل خراب ہو رہا تھا، کوشش کی، یا پھر حلق میں انگلی ڈال کر آپ نے وومیٹنگ کی اور اس دوران منہ بھر کے آئی، منہ بھر الٹی کی آپ نے، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر الٹی کی اور منہ بھر نہیں آئی، جب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور خود بخود چاہے جتنی مرضی آ جائے، اس سے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے تھوڑی آئے، بالٹی بھر آئے، 1 مرتبہ یا 10 مرتبہ آئے، خود بخود آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 5 پر حیض و نفاس کے آ جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی کسی عورت کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو اس کا روزہ بریک ہو جائے گا۔ اس میں بھی غلط فہمی بعض خواتین میں پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ 12 بجے سے پہلے حیض آ گیا یا ظہر سے پہلے آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ظہر کے بعد 12 بجے کے بعد آیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر افطاری سے 1-2 منٹ پہلے بھی اگر حیض آ گیا، پیریڈ شروع ہو گئے، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نفاس بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ، یعنی بچے کی پیدائش پر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 6 پر
नाक में दवा डालने से, अगर किसी ने नाक में दवा डाली तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसी तरह इसमें यह भी है कि अगर कोई भाप ले रहा है, यानी कोई दवा वगैरह डालकर किसी ने भाप ली, तो इससे भी उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7 पर बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाता है। नस्वार वगैरह रखी तो इससे भी रोज़ा जाता रहेगा। नंबर 8 पर इनहेलर का इस्तेमाल करना। कुछ लोग होते हैं जिनको शिकायत होती है सांस की, दमे का प्रॉब्लम होता है, तो वो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इनहेलर का रोज़े की हालत में इस्तेमाल करना, इससे रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। तो इससे बचना चाहिए, रोज़े की हालत में इस्तेमाल ना करें। अगर मर्ज़ बहुत ज़्यादा है तो रोज़ा आप कज़ा करें। रोज़े जब सेहतयाब हो जाएं उसके बाद इन रोज़ों की आपने कज़ा करनी है। नंबर 9 पर मियाँ बीवी का हम बिस्तर होने से, यानी मियाँ बीवी ने रोज़े की हालत में अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर लिए, तो अब चाहे मनी खारिज हो या ना हो, इंजाल होना ये शर्त नहीं है। शर्मगाहें आपस में मिल गई, रोज़ा उनका फासिद हो जाएगा, रोज़ा उनका टूट जाएगा। नंबर 10 पर मियाँ बीवी का बात करते हुए मनी का निकलना, यानी मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे और इस दौरान जो है वो इंजाल हो गया, मनी खारिज हो गई। शौहर के साथ ये मामला पेश आया तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, बीवी के साथ यह मामला पेश आया तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जो लोग अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाते, वो रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहें। यानी दूर होने का मतलब ये नहीं कि घर से निकल जाएं, यानी इन मामलात में वो इज्तनाब करें, प्यार भरी बातें करना या फिर बोसो किनार करना, इनसे वो बचें कि अगर उन्हें अंदेशा है कि वो मुबाशरत में जो है मुब्तला हो जाएंगे तो बचना चाहिए। नंबर 11, दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई थी और वो ज़ुबान से जो है ऐसे होता है ना, बाज़ दफ़ा कोई चीज़ दांतों में फंसी हुई, ज़ुबान से दांतों से निकाल कर वो हलक से नीचे उतार ली। अगर वो चने के बराबर या इससे ज़्यादा थी तो रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा। लेकिन अगर वो चने के दाने से कम थी तो रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा फासिद नहीं होगा। और इसी तरह अगर किसी ने वो जो चीज़ फंसी हुई थी दांतों में, ज़ुबान से निकाल कर देखा फिर खा लिया, अब चाहे वो चने के बराबर या इससे कम ज़रा ही क्यों ना हो, तो रोज़ा फासिद होएगा, रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बचना चाहिए। नंबर 12, टूथपेस्ट करने से, यानी अगर रोज़े की हालत में आप ब्रश करते हैं, पेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं जो जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर रहे हैं वो हलक से नीचे उतर जाते हैं, ठीक है ना। इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में ब्रश ना करें, बल्कि सुन्नत है मिसवाक करना, मिसवाक आप करें, चाहे जितनी मर्ज़ी मर्तबा करें या जिस भी दरख्त का करें, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता। हमें सुन्नत पर अमल करना चाहिए। मिसवाक के और भी बहुत ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद हैं, तो हमें सुन्नत पर अमल पैरा होना चाहिए। बहरहाल रोज़े की हालत में अगर कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है तो रोज़ा उसका ब्रेक हो जाएगा। ये 12 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, लेकिन ये मोटे मोटे जो मसाइल थे वो मैंने यहाँ पर बयान किए हैं जो लोगों को पेश आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए की सूरत में लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।